اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء ولنا رحمة وشفاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے طلباء علماء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، پھر ان میں تحقیق، ان کی تأثیر، ان کے اثرات، انوار، برکات، قبولیت و مقبولیت دائماً نصیب فرمائیں. آمین. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں اولاً قرآن مجید کی عظمت، اہمیت، فضیلت کو بیان فرمایا، پھر ایسے قرآن کے متعلق لوگوں کا رویہ، کافروں کا رویہ اور طریقہ بتلایا کہ قرآن کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے. اگر ہم دل کی توجہ کے ساتھ ان کا ترجمہ اور ان کا تشریحی ترجمہ جانیں تو صرف اتنی سی بات بھی مسلمان کو قرآن مجید کے متعلق
متیقظ کر دے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے ابھار دے۔ قرآن مجید پڑھنے سننے والوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ کوئی سرسری سنتا ہے، صرف سننے کی نیت ہوتی ہے، کوئی سننے کے ساتھ سمجھنے کی بھی نیت رکھتا ہے، کوئی سمجھنے کے ساتھ عمل کی بھی نیت لے کے بیٹھتا ہے۔ اسی سے اثرات بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ نے قسم کھائی ہے، میں قسم کھاتا ہوں۔ اس قسم پر لفظ لا کر قسم کے معاملے کو مزید مؤکد اور مضبوط فرمایا۔ وہ کیسے، اس کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم، ان جگہوں کی جہاں پر ستارے گرتے ہیں۔ آسمان سے یہ قرآن مجید کی خبر آئی، وحی آئی، فرشتے لے کے آئے، آپ پر اترے۔ ایک گمراہی کا، دھوکے کا اور بھی معاملہ تھا، بہت پہلے سے تھا، اب تک بھی ہے۔ آسمان کے نیچے ایک جگہ میں شیاطین و جنات جاتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، اور اسی فضائے آسمانی کے نیچے جو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا، اب یہ کرنا ہے، تو یہ جنات و شیاطین کان لگا کر وہ بات سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر یہاں اس جہان میں ادھر گمراہ ترین انسان ہوتے ہیں جن کو کاہن کہا جاتا ہے، جن کا جنات و شیاطین سے باقاعدہ رابطہ، ان سے گفتگو کریں، ان سے تعلق رکھیں۔ ان کی صفتیں بھی بری، عادتیں بری، عقائد کفریہ ہوتے ہیں۔ وہ جنات و شیاطین اگر وہاں سے کوئی خبر لے اڑے تو ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں، مگر اتنے تک اللہ کی قدرت سے ستاروں سے ایک شہاب ثاقب نکلتا ہے۔ آپ ایسے یہاں کے لحاظ سے ویسے ایک بات سمجھو جس طرح کوئی راکٹ اور میزائل نکلتا ہے، وہ تو خطرناک، اسی شیطان کو لگتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے، بسا اوقات ختم ہونے سے پہلے نیچے خبر پہنچا دیتا ہے۔ اس تشریح کے بعد پھر یہ سمجھنا ہی، کیونکہ یہ قسم قرآن کی عظمت و اہمیت اور اس کی صداقت کے متعلق ہے، تو اس قسم کے اندر در حقیقت تردید ہے اس بات کی کہ قرآن کہانت نہیں، آپ کاہن نہیں، آپ کے پاس خبر لانے والے شیطان نہیں۔ یہ بات اس لیے ہے کہ مشرکین مکہ، مشرکین عرب قرآن کے بارے میں کہتے تھے یہ کہانت ہے، العیاذ باللہ، آپ کاہن ہیں، آپ کے پاس آنے والا شیطان ہے، العیاذ باللہ۔ قرآن مجید نے
جا بجا اس کی تردید کی، اور یہاں اللہ فرماتے میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے گرتے ہیں، یعنی وہ جو شیطان آتے ہیں کہانت کے لیے ان کو شہاب ثاقب لگتے ہیں، وہ تو برے اور بدتر ہوئے۔ تو قرآن مجید یہ کہانت نہیں ہے، اللہ کی کلام ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم۔ پھر اسی قسم کی مزید عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جانو تو یقیناً یہ قسم عظیم ہے۔ بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا گیا، بڑی تاکید کے ساتھ۔ اب متوجہ رہیں گے ان بات کرنے والوں کی طرف، ناظر مضمون تو درمیان میں رہ جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، فرمایا اگر تم جانو یہ بڑی قسم ہے۔ اب قسم اللہ کی سبحان اللہ ہے ہی عظیم، بھلا اس سے بھی کوئی اور بڑی قسم ہو سکتی ہے؟ میرے رب تو کوئی بات یوں ہی فرما دے میں بغیر کسی قسم کے تاکید کے، اللہ کی بات جتنی عظیم کائنات میں کسی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اللہ کی بات جتنی سچی کائنات میں کسی کی سچی نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یوں رب کی بات سبحان اللہ، پھر اللہ اس پر قسم کھاویں تو اس بات کی اہمیت اور کتنی عظیم، پھر وہ قسم بھی تاکید کے ساتھ، اور کتنی عظمت، اس قسم کی عظمت کو پھر خود رب فرما دیں اور کتنی عظمت۔ اب جو بات آگے کی جا رہی ہے آپ کو سمجھ آئے، کتنی اہمیتوں کے ساتھ، کتنی تاکیدات کے ساتھ، کتنی عظمت کے ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ کیوں کی جا رہی ہے؟ تاکہ ہم سمجھیں، دنیا سمجھے، کافر سمجھیں۔ جو بات بڑی تاکید کے ساتھ ہوتی ہے، سمجھنے والے میں عقل ہو تو اس بات کا بہت زیادہ اثر لیا جاتا ہے، بہت زیادہ۔ تو ان کو بھی سمجھ آئے۔ اور ایک مشکل بات اور بھی ہے، اتنی تاکیدوں کے ساتھ کی جانے والی بات اگر انسان نہ مانے، کافر نہ مانے، مسلم نہ مانے، اس کے لیے عذاب بھی بڑا خطرناک، اس کے لیے مشکلات بھی بڑی خطرناک۔ رب جو اتنی اہمیت اور تاکید کے ساتھ کہیں اور بندہ نہ مانے تو مشکل ہوگی۔ اس کو اس طرح سمجھو، باپ نے بچے کو کوئی کام سمجھایا، بہت اچھے تاکید کے ساتھ، دیکھو بھی ایسے کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ اس کو اہمیت ہو نا بچے کو، اور اگر بچہ اونچا نیچا کر کے آئے گا باپ کو بڑا غصہ لگے گا۔ میں نے تمہیں اتنی سمجھایا، تاکید سے سمجھایا، بار بار سمجھایا، اہمیت بتلائی۔ یہ میں ایک حقیر سی بات کر رہا ہوں، دنیا میں ہم ان چیزوں کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، مگر جب رب کی بات آئے وہاں توجہ ہی نہیں۔ میرے رب نے مجھے ایک بات فرمائی ہے، کس انداز میں فرمائی ہے، کتنی تاکید کے ساتھ فرمائی ہے، کتنی اہمیت کے ساتھ فرمائی ہے، خیال تک نہیں ہوتا۔ اللہ نے جن باتوں پہ قسم کھائی اب ان کو سنیں، سمجھ آئے اور ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت ہو۔ فرمائے انہ لقرآن کریم، تاکہ یہ البتہ قرآن ہے، کریم ہے۔ میں ذرا تشریح ترجمے کے ساتھ آگے ہر ایک جملے کی تفصیل کا موقع نہ مل پاوے گا۔ یہ قرآن ہے، ایک بات، کریم ہے دوسری بات، فی کتاب مکنون تیسری بات، لا یمسہ الا المطہرون چوتھی بات، تنزیل من رب العالمین پانچویں بات۔ قرآن کے متعلق صفات، اہمیت، فضیلت، شان، قدر،
مرتبے میں میرے اللہ نے کیا کچھ بیان فرما دیا. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. سبحان اللہ. قرآن کا معنی ہے وہ جس کو پڑھا گیا، پڑھا جاتا ہے، پڑھا جاتا رہے گا. یہ صرف قرآن کی شان ہے جو قرآن ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ وہ اسی طرح قرآن اسی طرح رہنے دیجئے، کروڑواں حصہ نہیں، اربواں نہیں، کھربواں نہیں. اس کے قرآن ہونے کی بات کو سن اور جان کس قدر اس کو پڑھا گیا، پڑھا جاتا ہے، پڑھا جاتا رہے گا. اس کے پڑھنے کا معاملہ خود رب العالمین کے ہاں سے ہے. اللہ نے اس کو پڑھا. جب اللہ نے اپنے نبی پہ قرآن اتارا، قرآن یوں کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم نے اس کو پڑھا، جب ہم نے اس کو پڑھا، اللہ نے پڑھا. یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. جیسے اللہ کے ہاں سے اس کا نزول ہوا آج تک، ویسے قیامت تک ویسے نہ حرف کا فرق نہ زبر زیر کا فرق ہے. اللہ کی صفت ہے نا، اللہ کی صفت میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. ساری دنیا اس کو تبدیل کرنے کے لیے الٹی ہو، سیدھی ہو، پوری طاقتیں استعمال ہو، پوری قوت استعمال ہو. امریکہ اپنی پوری فوج اور ہائیڈروجن بم کے ساتھ آئے، پورا یورپ آئے، پوری دنیا آئے. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں نہ تبدیلی ہوئی نہ ہو سکتی ہے. کیوں؟ اللہ کی کلام، اللہ کی صفت ہے. سبحان اللہ. پوری کائنات میں قرآن جیسی کوئی بات نہیں. یہاں دنیا میں یہ قرآن اللہ کی صفت ہے. بیت اللہ صفت نہیں، کوئی مسجد صفت نہیں، کوئی نبی صفت نہیں، وہ سب مخلوق ہیں. قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے. پھر اللہ کی صفتوں کی شان تو بہت عظیم، نہ میں سمجھانے کا نہ ہر کوئی اس کے سمجھنے کا. بس اتنی بات کتنی اہم ہے کہ صفت اللہ کی ہے. اللہ کی صفت رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا. آپ نے قرآن کو پڑھا، جبرائیل امین نے پڑھا، اللہ کے نبی پہ اترا، اللہ کے نبی نے پڑھا. کتنی بار پڑھا؟ بار بار پڑھا، رات پڑھا، دن پڑھا، تعلیم میں پڑھا، تبلیغ میں پڑھا، نماز میں پڑھا. ویسے پڑھا. قرآن ہے جس کو اللہ کے نبی نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، تابعین نے پڑھا، محدثین نے پڑھا. آج کے اس گئے گزرے زمانے میں بھی اور اس دور میں بھی جہاں دنیا موبائلوں کے پیچھے گم، جہاں دنیا امریکہ اور یورپ سے مرعوب اور ان سے متاثر، جہاں دنیا کی ساری دوڑ اس بات میں لگ گئی کون کتنا کماتا ہے، کون کتنی دنیا کی ڈگریاں پاتا ہے، کون کس یونیورسٹی میں رہتا ہے، ایسے دور میں بھی یہ قرآن پڑھا جاتا ہے. اس پڑھنے کے لیے کالجوں اور یونیورسٹیوں جیسی سہولتیں نہیں ہیں، سہولتیں نہیں ہیں کہ اس جیسے مدرسوں کی عمارتیں، مدرسوں کے سہولتیں، مدرسوں میں عیاشیاں، مدرسوں میں آزادیاں، مدرسوں میں بے حیائیاں، مخلوط چیزیں، یہ سب چیزیں بھی بندوں کو کھینچتی ہیں. مدرسوں کا نظام شریعت کے مطابق ہوتا ہے، دنیا اس کو خشک سمجھتی ہے اور جو پڑھنے والے ہیں وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. کیا اللہ نے ماحول دیا، کیا لطف دیا، کیا انوارات دیے. کوئی سہولتیں نہیں ہیں. یہ بھی اس لیے ہے جامعہ تفسیریہ شمس العلوم کے دیسیوں پردیسیوں، تاکہ کوئی پڑھنے میں یہ نہ سوچے دنیا کے فائدے کے لیے پڑھ رہا ہوں، دنیا کی ڈگریوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہاں پر کوئی سہولتیں، صبح و شام کوئی مرغن کھانے ملتے ہوں گے، صبح و شام یہ مدرسوں کے اندر طلباء کے اوپر جتنی نظر، جتنی توجہ، جتنا زور، جتنی سختی ہوتی ہے دنیا کے کسی اور ادارے میں نہیں ہوتی ہے. نظام سخت، علم پر بھی نظر، عمل پر بھی نظر، ہر چیز پر نظر. یعنی دنیا ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی کہے بھائی ان فوائد کی وجہ سے قرآن پڑھا جاتا ہے. اللہ نے قرآن کو بنایا ہی ایسا ہے کہ صرف اللہ کے لیے پڑھا جائے، بنایا ہی ایسے. کوئی زور سے اپنی نیت خراب کرے تو اپنا آپ جانے.
پھر دنیا کے اندر ہے میرے اللہ، کوئی اگر کسی کے بیٹے بیٹی کو یونیورسٹی میں داخلہ ملتا ہے، لوگ رشک کرتے ہیں، واہ وہاں ملا تیرے اوپر کوئی رشک نہیں کرے گا یہاں. تو سنو سمجھ میں آئے، قرآن پڑھنے والے طالب وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ کے فرشتے رشک کرتے ہیں. اب بتلائیے، قرآن ہے، واہ میرے اللہ آپ کی کلام کی وجہ سے شان ہی کیسی ہے. قرآن ہے، اتنا پڑھا گیا، اتنا پڑھا جاتا ہے. دیکھو تو سبحان اللہ، کریم ہے اللہ کے ہاں، عزت والا، بڑا معزز، بڑا اونچا مرتبہ، بڑا اونچا مقام ہے. انہ لقرآن کریم، قرآن کی عظمت سمجھ آتی جائے، اہمیت سمجھ آتی جائے. یہ قرآن ہے، یہ کریم ہے. فی کتاب مکنون، یہ ایک لوح محفوظ میں، فی کتاب مکنون کا مفہوم لوح محفوظ میں. یہ قرآن جو ہمارے ہاں ہے ادھر، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ عرش معلی میں. یہ ایک تختی بہت بڑی، بہت عمدہ، پورا قرآن اسی میں لکھا ہوا ہے. قرآن وہاں پر محفوظ ہے، قرآن وہاں پر محفوظ ہے. دیکھو اس قرآن مجید کی شان دیکھ، کہاں لکھا ہوا، کہاں محفوظ ہے. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. پھر یہ قرآن جس کتاب میں مکنون میں، جس لوح محفوظ میں، اس کی بھی سن، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں ہاتھ لگاتے مگر وہ جو مطہر، جو اللہ کے ہاں سے پاک کر دیے گئے، ظاہراً بھی پاک، باطناً بھی پاک، جسمانی طور پر بھی پاک، روحانی طور پر بھی پاک. یہ اللہ کے فرشتے ہیں. الا المطہرون، اس سے سمجھو قرآن کتنی شان والی کتاب. لا یمسہ الا المطہرون، کون ہاتھ لگاتا ہے اسی کتاب کو جس میں لوح محفوظ. وہاں قرآن کی شان تو دیکھ، قرآن کی عظمت تو دیکھ. لا یمسہ الا المطہرون. اور یہ بھی یہاں پر معنی بنتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن کی کریم کی صفت ہے. پھر معنی یوں ہوگا، اس کو نہ ہاتھ لگائیں مگر پاک لوگ. جس کا عقیدہ غلط، کافر ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. مسلمان بے غسلہ ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. مسلمان بے وضو ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. لا یمسہ الا المطہرون. واہ میرے اللہ، آپ کی کتاب، آپ کی قرآن کی شان کتنی. بغیر وضو کے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، بغیر غسل کے ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا ہے. لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کی عظمت، قرآن کی شان کتنی. پھر فرمایا تنزیل من رب العالمین. سبحان اللہ، تنزیل اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. بس یہی صفت ہی سبحان اللہ. کہاں سے آیا قرآن؟ اللہ. بھائی وہاں سے قرآن آیا ہے جہاں آج تک کوئی جا نہیں سکا، کوئی جا بھی نہیں سکے گا. عرش معلی کے اوپر ایک اور عالم ہے، عجب عالم ہے، نہ ہم اس کو سمجھ سکتے نہ جان سکتے. صرف اتنا ہے کہ وہ بھی ایک عالم ہے. یہ وہیں سے قرآن آیا ہے جہاں کوئی نہیں جا سکتا ہے. جہاں کوئی نہیں جا سکا وہاں سے ہمارے اللہ کے سے یہ کلام آئیے. سبحان اللہ، کتنی بات ہو گئی بھائی. ہو اللہ، دنیا کبھی یہ سوچتی ہے فلاں چیز فلاں جگہ سے درآمد ہوئی ہے، فلاں جگہ سے بڑی عام ہے. ادھر تو ساری دنیا امریکہ یورپ میں گم ہوتی ہے، وہاں سے آئی ہے. یہ دائیں بائیں دریا کھول دینا بھائی. لتنزیل من رب العالمین، رب العالمین کے ہاں سے یہ قرآن اتارا گیا ہے. مسجدوں میں دیکھ، گھر میں بھی دیکھ، قرآن کی کتنی عظمت ہے. اب رب العالمین فرماتے ہیں، فرمانے کا انداز بھی بڑا عجیب، بڑا عجیب. پوچھنے کا انداز بھی ہے، توبیخ کا، ڈانٹنے کا اور زجر کا انداز بھی ہے. ایسا قرآن. پھر اللہ نے یوں فرمایا افبہذا الحدیث انتم مدہنون. اس بات، اس قرآن کے معاملے میں تم سستی کرتے ہو.
तुम ढीलापन दिखलाते हो इसी कुरान के मुतालिक। सुनना भी है और अपने आप को भी देखना है। हमारा हाल तो ऐसा नहीं। अफबिहादिल हदीसी अंतुम मुदहिनून, इसी के बारे में ये पूछने का अंदाज। और अगर डांट वाला भी माना हो, ऐसी बात के बारे में तुम मुदहिनून, ढील करते हो, सुस्ती करते हो। अफबिहादिल हदीसी अंतुम मुदहिनून, ढील क्या है? सबसे बड़ा मुआमला इदहाम का तो ये है कि कुरान का साथ कुफ्र हो, अलियाज़ बिल्लाह, काफिर। वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। एक मफ़हूम अजब यूं निकलता है, तुम ऐसी नेमत का शुक्रिया ये अदा करते हो कि उसको जुठलाते हो। एक ये माना है। किसी नेमत का भी शुक्र होता है। इब्तिदा उस नेमत को मानो, उस नेमत की कदर करो, उस नेमत को अपनाओ। बाप ने कोई उम्दा चीज जैकेट वास्कट ला के दी, इसने फेंक दी, कहते वाह वाह, मैंने तो इतनी अरमान से लाया, बड़ी महंगी लाया, तूने ऐसे कर दिया है। सिर्फ इसलिए कि तेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, इसलिए कि तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं, तू यूं चाहता था, मैंने ये कर दिया। कितना दुख लगेगा बाप। तो सुनो तो समझ आवे। मेरे अल्लाह फरमाते वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, ऐसी अजीम किताब ये काम कर दिया। ये काफिरों की बात हुई। और पहले जुमले पर मुसलमान भी आवे। अफबिहादिल हदीसी अंतुम मुदहिनून, सुस्ती करते हो। खतरनाक मामला क्या बदला? कुफ्र करते हो। चलो उसके बाद अगला दर्जा, कुरान को मान तो लिया और कुरान में सुस्ती का, ढीलेपन का मुआमला, कुरान के साथ बेताल्लुकी का मामला ये हुआ, कुरान को सिरे से पढ़ा ही नहीं। एक किस्म, एक जमात होती, कुछ लोग होते पढ़ते ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, कुरान पढ़ा ही नहीं है। देहातों में फला जगह पे पढ़ा ही नहीं है। ऐसी किताब कहां से आई, कहां से उतरी, कैसे उतरी? जब कुरान उतरता था फरिश्तों के जलफ में उतरता था। कभी कुरान उतरता 70,000 फरिश्तों के जलफ में जिब्रील कुरान मेरे पैगंबर पे लेके आया करते थे। और कभी इतने फरिश्ते, कभी इतनी कुरान इतनी आजमतों के साथ उतरा। और तुम्हारा मामला ये हुआ, मान तो लिया मगर सीधे से कुरान ही नहीं सीखा। अगर कुरान सीख लिया, तिलावत नहीं करता है, तिलावत का मौका नहीं है। अगर अल्फाज सीख लिए, माना नहीं सीखा, माना सीख लिया, अमल नहीं है। दुनिया की हर किताब के साथ लोगों का मामला ये होता है, स्कूल की पहली किताब से लेकर यूनिवर्सिटी की वो किताब भी जिसके ऊपर कोई डॉक्टरेट मिलती है, कोई इंजीनियरिंग मिलती है, कोई FCPS डॉक्टर बनता है, हर हाल में उसको किसी के पास पढ़ते हैं, किसी इदारे में दाखिल होते हैं, इदारे के माहिर के पास पढ़ते हैं। हालांकि अंग्रेजी अपने आप को आती है, किताब उर्दू में वो भी आती है, मगर यूं नहीं पढ़ना, किसी के पास और के पास सीखना है। और सीखेंगे किसी इदारे से, दाखिला जाएगा तब इम्तिहान होगा, पास होंगे तब डिग्री मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। कुरान के साथ कभी मुआमला यूं किया जाता है, जनाब मैं तो खुद पढ़ लूंगा, जरूरी है कि मैं किसी मौलवी के पास पढ़ूं? वाजिब वाह प्रोफेसर साहब, वाह भी वाह इंजीनियरिंग साहब, दुनिया की हर किताब तो दूसरों के पास पढ़ता है। रब्बुल आलमीन की अजीम किताब जिसके एक जुमले के अंदर वो समुंदर उलूम है, उलूम के वो समंदर हैं कि सुबहान अल्लाह, जिनकी गहराई तक पहुंचना भी मुश्किल है। कहता मैं तो अपने दिमाग से हासिल करूंगा। फिर इंजीनियर मिर्जा अली बनेगा जो खुद भी गुमराह हुआ और अपनी लफाजी से लोगों को भी गुमराह किया। ऐसे बेअक्ल लोग भी होते, वो तो कुरान से समझाता है, कुरान से सिखाता है, कुरान से सिखाता है, गुमराहियां सिखाता है।
اور مدرسے کی چٹائی پر بیٹھنے والا سادہ ملا اس کے کپڑوں کو دیکھتا ہے، جیسے کپڑے میں اس کے پاس پڑھوں، زمین پہ بیٹھتا ہے. ہاں اللہ کا قرآن وہ ہے جس کے پڑھنے کے لیے بھی ادب، یہ کرسیاں نہیں، یہ ٹیک لگانا نہیں، یہ نہیں ہے. اس کے پڑھنے کا بھی ادب ہوتا ہے، اس کے پڑھنے کا بھی احترام ہوتا ہے، پھر پڑھنے کے لیے آداب کا انتظام ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی طالب میں ذرا ادب کی کمی ہوتی ہے، علم کی کمی ہو جاتی ہے، اگر ادب کی کمی ہوتی ہے، انوارات کی کمی ہو جاتی ہے، ادب کے اتنی سب کے باوجود بھی ذرا اونچ نیچ ہو تو پھر عالم کا بھی فرق ہو جاتا ہے. یہ کیا کرسیوں سے ٹیک لگا کر کے پڑھنا ہے جناب؟ قرآن کے بارے میں اتنی سستی، دنیا کی تو ساری ڈگریاں، ابھی بچہ 2 قدم اٹھانا نہیں شروع کیا جناب نرسری میں داخل کرنا ہے، مدرسے میں نہیں بھیجنا، یہ کرنا ہے، یوں نہیں کرنا. پھر اس کے لیے جناب وہ ٹبوشن ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بلا ہوتی ہے، اس کے لیے ملا آئے گا، دروازہ کھٹکھٹائے گا، کرسیوں پر نہ ادب نہ احترام، بچہ ناچتا پھرے گا، یوں اور یوں پڑھے گا. قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے. اور دنیا کی پڑھائیوں کے لیے تو جناب رکشوں سے لے کر جناب ٹوٹیاں، پتہ نہیں اس سے بلا اوپر اور بھی ہوتی ہے، اسی پر آمد و رفت، اتنی فیسیں، یہ اور یہ. قرآن مدرسوں میں مفت پڑھایا جاتا ہے، نہ داخلہ فیس ہوتی ہے عموماً، نہ ماہانہ فیس ہوتی ہے. اللہ کا قرآن مفت پڑھنے پڑھانے کے لیے ہے. اس کے باوجود مسلمان کا قرآن کے ساتھ رویہ یہ ہوا، افبہذا الحدیث انتم مدہنون. پیچھے قرآن کا ذکر، ایسی بات، اس بات کے ساتھ تم سستی کرتے ہو، یہ معاملہ کرتے ہو. اللہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ بس سے بھی یہ ہوتا ہے دنیا کی ڈگریوں پر یہاں ملتا ہے، قرآن کی ڈگریوں پر اللہ قرآن کے پڑھنے پر یہاں کوئی خاص نہیں ملتا ہے. کوئی اس لیے بھی پڑھاتا نہیں ہے کہ مجھے کوئی اتنی تنخواہ ملے گی. یہاں تو سرکاری طور پر سڑک کا جھاڑو دینے والا، اس کو بھی سرکاری تنخواہ زیادہ ملتی ہے کسی استاد کی تنخواہ سے، مگر پرواہ نہیں ہے، تنخواہ کے لیے پڑھایا جا رہا ہے. ارے بھائیو، اگر ان ڈگریوں پر دنیا کے اندر کچھ ملتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. ڈگریاں پیچھے، وہاں ڈگری کا کوئی نہیں پوچھے گا. ان ڈگریوں سے جو خرابیاں ہوئیں اس کی بات پرس ضرور ہوگی. اور یہ آدمی جس نے قرآن پڑھا، قرآن کو سمجھا، قبر میں پہنچے گا، قرآن آ جائے گا، قرآن کی عظمتیں ملیں گی، قرآن کے یہ نتائج ملیں گے. یوں جو قبر میں لیٹا فرشتے آئیں گے، جو قرآن کا حافظ ہے، سنو تو سمجھ میں آوے، اس کے سر سے قرآن نکل کر کے اس کے سر کی طرف سے کھڑا ہو جائے گا، جس کی قبر میں اللہ کا قرآن آ جائے. اللہ نے تو قرآن کی جگہ ہی یہ دل دماغ رکھی ادھر، یہ دل اصل اس کے لیے ترجمان دماغ کہ میری اللہ کی اتنی عجب جگہ رکھ دیے، وہیں سے قرآن آ جائے گا. قبر میں اکیلا ہوگا. افبہذا الحدیث انتم مدہنون. قرآن کے بارے میں سستی نہیں کرنی چاہیے. ایمان الحمدللہ سیکھنا ہے، یہ بھی الحمدللہ، تلاوت بھی ہو، معنی اور مطلب بھی سیکھنا ہے، عمل بھی کرنا ہے. قرآن کی تشریح حدیث ہے، پھر اسی حدیث سے قرآن کو سمجھنا ہے. یعنی قرآن کا دل میں ایمان بھی ہو، کچھ نہ کچھ قرآن مجید دل و دماغ میں بھی ہو. حدیث میں جس دل میں قرآن نہیں وہ ایسے ہے جیسے کہ ایک اجڑا ہوا گھر ہوتا ہے، کہیں پر خالی خولی گھر ہو، وہاں کیا ہوتا ہے؟ جنات، شیاطین، سانپ اور بچھوں، چور چکار بھی وہاں آ کے چھپیں گے. کوئی آدمی رات کو وہاں رات گزارے تو وہاں کرو، جن سونے ہی نہ دیں گے. اچھا کوئی سوئے گا بھی نہیں ڈر کے مارے. جس کے دل میں قرآن نہیں، کیسا وحشت زدہ دل اس نے اپنے اندر رکھا ہوا ہے. ہاں، جس گھر میں قرآن نہیں ہے وہ گھر بھی اجڑا ہوا گھر ہے. بے شک ٹی وی ہو، LCD ہو، پتہ نہیں کیا بلا، اور صوفے سیٹ، ہر چیز ہو، وہ گھر ہے، وہ گھر نہیں ہے. قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہوتی، قرآن بھی نہیں ہے. وہ بھی زمانہ گیا جب بڑی بوڑھیاں گھر میں بیٹھ کر بڑا سا قرآن کھول کے پڑھتی تھی، مزہ آتا تھا. اب وہ بیچاری ہیں ابھی تو نئی پود آ گئی. نئی پود جب بوڑھی ہوتی ہے وہ نئی پود لے کے بیٹھی ہوتی ہے. قرآن، سبحان اللہ، میرے اللہ کیا قرآن ہے.
قرآن کے ساتھ سستی نہیں ہونی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن مجید پر ایمان بھی کامل دیویں اور قرآن کی سمجھ بھی دیویں, قرآن پر عمل بھی دیویں. بھائی یہاں بھی اللہ قرآن دیویں, قبر میں بھی اللہ قرآن عطا فرماویں. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.